عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک بکری ہے جس سے میں دودھ حاصل کرتا ہوں اور وہ میں نے عاریتاً کسی سے لی ہوئی ہے، تو حضور کیا میں نے وہ بکری قربان کرنی ہے اس عید الاضحیٰ پہ؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تم ایسا کرو کہ قربانی کے دن تم اپنے بال کاٹ لو، ناخن تراش لو، منہ زیر ناف صاف کر لو، مونچھیں تراش لو، اللہ تعالیٰ تمہیں قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ بھی ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ کہ جن کی استطاعت نہیں ہے قربانی کرنے کی، جو قربانی نہیں کر رہے، کیا وہ بھی بال اور ناخن کو نہ کاٹیں؟ تو فقہ کرام اس معاملے میں بھی یہ رہنمائی کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو قربانی نہیں کر سکتے، اگر وہ دل میں یہ انٹینشن، یہ نیت رکھ لیں کہ جو قربانی کرنے والے ہیں ان سے ہماری مشابہت ہو جائے، مماثلت ہو جائے، ان سے ہم فیملیئر ہو جائیں ثواب میں، اس نیت کے ساتھ اگر کوئی اپنے بال اور ناخن ان دونوں میں نہیں کاٹے گا، کہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب یہ بات کہاں سے آئی؟ اس کی بھی بنیاد ایک روایت ہے، اور وہ امام حاکم اپنی کتاب المستدرک میں نقل کر رہے ہیں، اور امام ابو داؤد اس کو اپنی سنن میں نقل کر رہے ہیں۔ وہ روایت کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک بکری ہے جس سے میں دودھ حاصل کرتا ہوں اور وہ میں نے عاریتاً کسی سے لی ہوئی ہے، تو حضور کیا میں نے وہ بکری قربان کرنی ہے اس عید الاضحیٰ پہ؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تم ایسا کرو کہ قربانی کے دن تم اپنے بال کاٹ لو، ناخن تراش لو، منہ زیر ناف صاف کر لو، مونچھیں تراش لو، اللہ تعالیٰ تمہیں قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس روایت کی بنیاد پر فقہا کہتے ہیں کہ جو بندہ قربانی کی استطاعت نہیں بھی رکھتا، لیکن اگر وہ بال ناخن اس لیے نہیں کاٹتا کہ اس کی مماثلت، مشابہت قربانی کرنے والوں کے ساتھ ہو جائے، تو اس کو ثواب ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔